وسلم کا علم حقائق کائنات کے لحاظ سے مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں بیٹھا تھا, میرے محبوب نے مجھ سے سوال کیا. سوال کیا تھا؟ سوال امور دنیا حقائق کائنات کے لحاظ سے تھا کہ بتاؤ ابو ذر, حین غربت الشمس این تذهب, یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ آج کی سائنس سے پوچھو تو سائنس تو کہے گی سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر یہاں غروب ہوگا تو کسی اور جگہ پہ طلوع ہوگا. ایک جگہ پہ رات ہے, دوسری جگہ پہ دن چڑھا ہوا ہے. یعنی سائنس تو کہے گی کہ غروب ہونے کا سوال ہی نہیں, یہاں غروب ہے تو کسی اور جگہ تو طلوع ہی ہے دنیا میں. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جہاں تک سائنس نہیں پہنچتی, میرے نبی اس سے آگے کی بات بتانا چاہتے تھے. سبحان اللہ. پوچھا ابو ذر بتاؤ جب سورج غروب ہوتا ہے, یعنی ایک علاقے کے لحاظ سے ہم یہاں لاہور میں ہیں تو ہمارے لحاظ سے تو سورج غروب ہوتا بھی ہے, طلوع بھی ہوتا ہے. اگرچہ اوروں کے لحاظ سے جب یہاں غروب ہو رہا ہو, اوروں کے لحاظ سے وہاں غروب نہ ہوا ہو, لیکن میرے محبوب چونکہ بیٹھے مدینہ شریف میں تھے تو حجاز مقدس کی سرزمین پہ باقاعدہ سورج کے نکلنے کا اور غروب ہونے کا ایک باقاعدہ وقت تھا. اس لیے پوچھا ابو ذر بتاؤ جب یہ غروب ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا جو صحابہ کا وتیرہ تھا. کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم. سبحان اللہ. اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے. یعنی کہ اللہ جانے, اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کا رسول بھی جانتا ہے. اللہ ورسولہ اعلم. اب جس وقت یہ جواب دے دیا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا, فرمانے لگے آؤ میں بتاؤں تمہیں جس بات کو کوئی آتا ریکارڈ نہیں کر سکتا, کوئی سائنس تمہیں نہیں بتا سکتی, قیامت تک کی ٹیکنالوجی جس چیز کو بیان نہیں کر سکتی, آؤ میں تمہیں بتاؤں سورج غروب ہو کے جاتا کہاں ہے. سبحان اللہ. فَوَحِينَ تَغْرُبُ وَتَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ. فرمایا سورج جب غروب ہوتا ہے یہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے. سبحان اللہ. حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ, رب کے عرش کے نیچے یہ سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کر کے پھر پوچھتا ہے رب سے اللہ میرے لیے حکم کیا ہے. تو رب ذوالجلال حکم دیتا ہے کہ جاؤ مشرق سے طلوع ہو جاؤ. اجازت مانگتا ہے کہ میں نے دوبارہ طلوع ہونا ہے یا نہیں ہونا. اللہ اجازت دیتا ہے, عزت دیتا ہے اسے کہ ہاں مشرق سے طلوع ہو جاؤ. پھر اگلے دن مشرق سے پھر طلوع ہو جاتا ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ جب قیامت کا دن ہوگا اس دن سورج غروب ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے پوچھے گا میرے لیے حکم کیا ہے. رب ذوالجلال فرمائے گا ارجعی, آج مشرق سے نہیں نکلنا, جہاں سے آیا تھا وہیں سے لوٹ جا, وہیں واپس لوٹ جا. اور میرے صحابہ یہ ہے قیامت کی بڑی نشانی. اس دن قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی سورج مشرق سے نہیں غروب ہو کر پھر دوبارہ مغرب سے ہی طلوع ہو جائے گا, مغرب سے نکل جائے گا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خبریں جو قیامت تک کی ہیں, کل کی نہیں, پرسوں کی نہیں, صدیوں بعد جو قیامت کے دن کی خبر تھی کہ سورج نے کس طرح مغرب سے طلوع ہونا ہے, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسے بھی جانتے ہیں اور صحابہ کو بتا بھی رہے ہیں.